السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج یوم شہداء، یوم دفاع کے حوالے سے تقریب میں بڑا ہی اہم اور سخت خطاب کیا، جس میں انہوں نے سیاستدانوں کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میرا یہ آج آخری خطاب ہے۔ ایک طرح سے جی ایس کیو نے بھی آج ان کو الوداع کہہ دیا ہے۔ جتنے کمپیئر تھے، ہوسٹ تھے جو اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ الوداع جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ہمارا آپ کے ساتھ آخری انٹریکشن ہے۔ پھر ان کی جو خدمات تھیں اس کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنا خطاب جو کیا اس میں 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ تھی، سیاستدانوں کی کمزوریوں کے حوالے سے بھی تھی، پھر جو آرمی پر تنقید ہوتی ہے اس پر بھی بات کی، معاشی حالات پر بھی بات کی، اور پھر انہوں نے فیوچر کی بھی بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی جو سانحہ سقوط ڈھاکہ تھا اس کے حوالے سے بڑی غلط فہمیوں، زیادہ بات نہیں ہوتی۔ وہاں 92,000 فوجی نہیں تھے جو وطن کا دفاع کر رہے تھے، بلکہ 34,000 فوجی تھے جو بڑی بہادری سے لڑے، اور 4.5 لاکھ سے زیادہ دشمن کی فوج تھی، لیکن ہمارے فوجی بڑی بہادری سے لڑے۔ انہوں نے پھر ایک اور اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ سانحہ سقوط ڈھاکہ فوجی سانحہ نہیں تھا، یہ فوجی ناکامی نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی ناکامی تھی جس پر زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ جو پہلی حکومت تھی 2018 کے جنرل الیکشنز کے نتیجے میں آئی ہوئی تھی، جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس کو سلیکٹڈ کہا گیا، مطلب یہ کہا گیا کہ اس کو فوجی لے کر آئے ہیں۔ اور جو اس کے بعد حکومت آئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو آئی، اس کو کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ تو سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو سیاست میں میچورٹی لانی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اپنے خطاب میں کہی۔ انہوں نے پھر ایک اور بھی اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ فوج پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، بالکل حق ہے، سیاستدانوں کا حق ہے وہ فوج پر تنقید کرے، لیکن اس کے لیے مناسب الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے۔ ایک پارٹی کے اور ایک مخصوص گروہ کی بات کی، انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا کہ انہوں نے جب ان کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا گیا عمران خان صاحب کو، تو ان کی پارٹی نے اور ان کے حلیفوں نے ایک آرمی کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ ایک جھوٹا اور جعلی بیانیے پر مبنی یہ کیمپین تھی، جس میں کہا گیا کہ ان کو ایک سازش کے نتیجے میں ہٹایا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اس کو عجیب عجیب القابات سے نوازا گیا، پکارا گیا، لیکن اب اس بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، جو کہ 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چلے مان لیتا ہوں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس سازش میں کردار ادا نہیں کیا، لیکن روک تو سکتے تھے اس جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو۔ تو خیر عمران خان صاحب کا الزام دینا غلط تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جمہوری کلچر اپنانے کی ضرورت ہے اور سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ پھر فوج کے حوالے سے جو تنقید کی گئی اس پہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ بہت بار جو فوج پر اور فوجی لیڈرشپ پر تنقید کی گئی وہ بڑی سخت تھی، اور ایک طرح سے کیمپین شروع کی گئی اور وہ درست نہیں تھا طرز عمل، درست طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بڑے مواقع ایسے تھے کہ اس جھوٹی کیمپین کا جواب دیا جا سکتا تھا، یہ فوج پر اوورآل جو تنقید ہو رہی تھی اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن صبر کیا گیا اور بڑے پیشنس کا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا، ادروائز تو ان کو جواب دیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں فوج اور جو مجھ پہ ذاتی طور پر تنقید کی گئی اس کو بھلا کر آگے چلنا چاہتا ہوں، مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہو گیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اب معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کلیئر میسیجنگ تھی کہ آپ کی ساری خرابیاں ہیں، آپ لوگ آپس میں اپنے مسائل حل نہیں کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو طول دیتے ہیں، یا اپنے جو آپ کی اپنی گندگی ہے اس کو سڑکوں پر دھوتے ہیں اور گلیوں میں نچوڑتے ہیں، تو یہ آپ کا طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعوت بھی دی ہے ایک طرح سے سیاستدانوں کے کہ میچور پالیٹکس کریں تاکہ ملک کے مسائل جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جا سکے۔ تو انہوں نے تمام کا تمام ملبہ اور تمام تنقید جو ہے وہ سیاستدانوں پہ ڈال دی ہے کہ ملک کی ناکامی کی وجہ سیاستدان ہے۔ سیاستدانوں کو ضرور رسپونڈ بھی کرنا چاہیے اس بات کو اور بتانا بھی چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں، یا ان کا جو
جو ایک تخیل ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے تو یہ کہا ہے اور واضح طور پر کہہ دیا کہ سیاستدانوں کا طرز عمل انتہائی اممیچور ہے، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ فوجی قیادت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی اب یہ دیکھنا ہوگا، آرمی چیف کا ایک بڑا سخت اسٹیٹمنٹ آیا ہے دھرنے والوں کے اگینسٹ اور لانگ مارچ والوں کے اگینسٹ، تو اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا یا نہیں یہ فیصلہ بڑا اہم ہے۔ بہرحال لانگ مارچ تو آرمی چیف کی تقرری کو انفلوئنس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، 40,000 خیمہ بستیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، باتھ رومز بھی بن رہے ہیں راولپنڈی میں، علامہ اقبال ٹاؤن میں، علامہ اقبال پارک میں۔ عمران خان صاحب کا پلان بھی بن گیا ہے کہ کس طرح سے راولپنڈی میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتریں گے اور کس طرح سے وہاں پہ سپیچز کریں گے، ڈیرے ڈالیں گے، کھانے شانے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، باقی چیزیں بھی ہو گئی ہوئی ہیں۔ اور اب کرنا انہوں نے یہ ہے، آج انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے آر وائی کو کہ صدر مملکت کے پاس جو اسمبلی جائے گی آرمی چیف کے حوالے سے وہ مجھ سے مجاورت کریں گے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ میرے اجازت کے بغیر نہیں کریں گے، میرے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے یا میری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے میری مرضی سے، میرے مشورے سے کریں گے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ایک طرح سے جو بھی جنرل ہوگا، ہم نے خبر دے دی ہے پہلے وی لاگ میں کہ جنرل عاصم منیر کو حکومت نے جنرل بنانے کا، آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جنرل ساحر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اتنا اہم سٹیٹمنٹ آنے کے بعد باجوہ صاحب کا میرا تو خیال ہے کہ اب بھی لانگ مارچ اپنا وہ کریں گے عمران خان صاحب، اور چونکہ لانگ مارچ کے تھرو ہی وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی معاملات کو خراب کیا جا سکے۔ تو یہ بھی پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ صدر مملکت، پاسبلٹی ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے، جو غالب امکان ہے وہ یہی ہے کہ صدر عارف علوی کل کی اسمبلی پر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور سائن کر دیں گے، لیکن ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسمبلی پر سائن نہیں کرنے۔ دونوں صورتوں میں جو لگ رہا ہے اور قرینِ قیاس ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب عدالت جائیں گے، ان کا کراؤڈ یہاں پہ بیٹھا ہوگا، موب یہاں پہ، سپورٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو عدالت میں چیلنج کر دیں گے۔ اس حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ جو لاہور کی رجسٹری ہے وہاں پر موجود بھی ہے، تو وہ ایک طالب حسین نامی ایڈوکیٹ نے وہ درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور جس میں آرمی چیف کی تعیناتی کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور عدالت کو کہا گیا ہے کہ آپ اس پر میرٹ کے مطابق اور سینیورٹی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب گورنمنٹ کے نزدیک تو سینیورٹی جنرل عاصم منیر صاحب کی بنتی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت عمران خان صاحب لے کر جاتے ہیں یا نہیں، اور 26 کو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وی لاگ دیکھا، کچھ اہم چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کیجئے، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔